والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله التقى وعلى آله الهدى وعلى أصحابه الذين جزاؤهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. میں جب مسجد میں داخل ہوا تو نمازی نے مجھ سے کہا صحیح وہ ناز شریف ہے سندھی میں اس کے دو شعر سنایا. اب ربیع الاول کے مہینے میں بیان کر کے نہ شریف بھائی گلا جو ہے وہ بس یہ کہ تقریر نعت کے لیے گلا چاہیے ہوتا ہے نرم و نازک کھلا ہوا مگر سرکار کا ذکر کرنا ہے. آواز جیسے بھی ہو مگر ذکر سونے محبوب کا ہو. مل کر میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز. اس یقین سے پڑھے کہ جو محبت سے پڑھتا ہے اس کا درود خود سونے محبوب سنا کرتے ہیں. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ جتنی آئے اتنی پڑھیے گا. جونی پہنچی میں
بس آپ کرم فرمائیں گے تو میں آ جاؤں. پکاریا پونم تو کھڑی ہتھیلی پکاریا پونم تو کھڑی ہتھیلی عزت کے لائق مسجد حاضرہ کے امام و خطیب حافظ سکندر علی قادری صاحب، حافظ ساجد علی مختاری صاحب، حافظ اشفاق سلطانی صاحب، اور اردل عزیز شخصیت حاجی حکیم علی صاحب، ہمارے شریف بھائی فیض بھائی، اور جتنے بھی آباد تشریف فرما ہیں جن کے میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کریم کا شکر ہے پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہمیں اپنے پاک اور طیب گھر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سرکار کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے نبی بھی ہم نے بھیجا اور اس نبی کے آنے کا شکر ادا کریں. ایک اللہ کے کامل ولی، توجہ سے رکھیے گا، آواز سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے کامل ولی کے سفر کر رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. ہم تو چھوڑ رہے مسجد کے قریب سے گزر کے نماز پڑھتے. اب یہ بزرگ آج سے کوئی 300 سال پرانے کتنے وہ نماز پڑھتے تھے، ان کا آج بھی ذکر ہو رہا ہے. 300 سال ہو گئے اور سندھ کے بھی نہیں ہے، پاکستان کے بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، سندھ کے بھی نہیں ہے، پاکستان کے بھی نہیں ہے، عرب ممالک کے رہنے والے. کہاں عرب کہاں پاکستان جانتے نہیں ہیں، مگر انہوں نے نمازیں پڑھی، رب کو یاد کیا، راضی کیا، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ہم بھی رب کو راضی ڈالے نا، رب کے حضور جھک جائے، پھر رہتے تو نواب شاہ ہیں دنیا کے ہمارے ہوگا. رب کو راضی کر لے. نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ٹائم دیکھا گھڑی میں، گھڑیاں تو گھڑی تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ لگے شریف بھائی مسکرا گئے، بات کرنی ہے مگر آپ دیکھتے رہ گئے. گھڑیاں تو لوگ پہلے ہمارے صاحب بیٹھے ہیں، بابا بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، جو پرانے گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو وہ سورج کو دیکھ کر ٹائم بتایا کرتے.
سورج کو دیکھ کر نماز کا وقت پڑھتے تھے. اس بزرگ نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، پانی تلاش کیا مگر پانی نہیں ملا. دور ایک بستی نظر آئی. وہ بزرگ اس بستی کی طرف جلدی دوڑے کہ نماز کا وقت ہے، جلدی پانی مل جائے گا وضو کر کے نماز پڑھو. بستی میں گئے تو دیکھا کہ پانی کا کنواں ہے اور اس کے قریب بچے کھیل رہے ہیں. اس بزرگ نے دیکھا پانی تو ہے مگر ڈول نہیں، رسی نہیں جسے کنویں میں سے پانی نکالے. اب کیا کروں؟ پریشان ہوئے. قریب ایک بچے کھیل رہے تھے، ایک بچی تھی. اس نے دیکھا بابا پریشان ہے، قریب آئی. بابا پریشان کیوں ہو؟ کہتے بیٹا نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کرنا، پانی نہیں ہے. کہتی بابا پانی کنویں میں ہے. بابا کہتا مجھے پتا ہے مگر ڈول اور رسی نہیں. کہتی بابا پریشانی کی بات ہی نہیں. وہ بچی کنویں کے قریب گئی، کچھ پڑا، پھونک ماری، پانی اوپر آ گیا. سبحان اللہ. بابا نے جلدی وضو کیا، نماز پڑھی. کا بیٹا جانا نہیں، بات کرنی ہے. جانا نہیں. ماشاءاللہ مولانا عبد العلی براؤ سے کہا گیا ہے کسی فلائر میں حافظ صاحب کی جانب سے نظامی شامدید کہتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. درود بابر سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بابا نے نماز پڑھی. بچی کو کہا بچی صحیح سے بتاؤ انسان ہو یا جن ہو؟ انسان ہو یا جن ہو؟ بچی کہتی بابا انسان ہی. سبحان اللہ. اور سونے محمد کی امت میں سے اور اس کا کلمہ پڑھتی ہوں. بابا کہتا بیٹا کیا پڑھ کر پھونک ماری تھی جو پانی خود بخود اوپر آ گیا. بچی کہنے لگی بابا قرآن نہیں پڑھا پھر کیا پڑھا؟ بچی کہنے لگی وہ تمام عالموں کے سردار ہیں جن کا نام محمد ہے. اسی محمد پر میرے اسی محمد پر درود پڑا تھا. پانی پر ہماری بات میں لکھا اس نے اپنا لعاب پھونک ڈالا، پانی اوپر آ گیا. کہتی بابا یہ میرا اس بزرگ نے نیت کر لی اپنے وطن جاؤں گا، سرکار کے درود پر کتاب لکھوں گا. اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. کیا نام ہے؟ دلائل الخیرات. تو معلوم یہ ہوا بندے سے چیز اتنی دور ہو جو چیز ناممکن ہو، حل نہ ہوتی ہو، پریشانی دور نہ ہوتی ہو، بیماری دور نہ ہوتی ہو، سونے محمد پر درود پڑھنے ہو جائے گی. ہر پریشانی دور ہو جائے گی. بڑے بڑے یقین کس سے پڑھے؟ یقین سے پڑھے. ملا شریف کی محفل پڑھا کریں، درود محبت سے پڑھا کریں. ایک مرتبہ مل کے کوئی زبان نہ مشرے محبت کے ساتھ سرکار کی ذات پر سونے محمد پر درود پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام گرامی محمد ہے. کیا ہے؟ اور رب کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. اللہ
کے اوپر نہ کوئی زبر ہے نہ کوئی نقطہ ہے، نقطہ نہیں ہے اور زبر ہے، نقطہ نہیں ہے۔ اللہ میں چار حروف ہیں اور سرکار کے نام محمد پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور چار حروف ہیں۔ چار رب کے نام میں کتنے حروف؟ چار۔ اور سونے محمد کے نام میں کتنے حروف؟ چار۔ یعنی رب اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، فرمایا محبوب جتنے لفظ میرے ہوں گے اتنے ہی لفظ تیرے ہوں۔ اللہ کو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے۔ اس پیار میں سے ایک پیار جو میں نے آیت قرآن پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ سنیے گا اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، فرمایا میرے قسم ہے اس شہر کس کی قسم ہے؟ مکہ شہر۔ کس کی قسم ہے؟ شہر مکہ۔ کس کی قسم ہے؟ سارے بولے لنگر شریف بھی ہے۔ جتنا بولیں گے جسم حرکت کرے گا اتنا زیادہ کھائے گا۔ لوگ گولیاں کھاتے ہیں کہ پیٹ صحیح ہو جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں سونے محمد کا ذکر کریں سب کچھ صحیح ہو جائے گا، سب کچھ ہی ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے قسم ہے انجیل اٹھائے اور اگر سب کو پڑھنا ہے تو حضرت شاہ کیا پڑھیے گا؟ عزیزی شاہ عبدالعزیز سے دہلوی ہندوستان کے اندر اگر حدیث پہنچی ہے تو ان بزرگوں کی وجہ سے پہنچی ہے۔ وقت کے محدث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت شاہ عبدالعزیز سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی افراد اللہ کریم تورات آئے ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ نبی آئے، اللہ کریم نے کتابوں کے علاوہ جتنے صحیفے نازل اللہ کریم نے کسی میں مکہ کی قسم نہیں کھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی میں مکہ کی قسم نہیں کھائی، مگر یہاں رب مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مکہ کوئی آج سے تھوڑی ہے، ہمارا نواب شاہ 200 سال ہو گئے ہوں گے، مگر پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے جس زمین کا حصہ وجود میں آیا وہ مکہ ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بعد میں آبادی کی نہیں، یہ پہلے پانی ہوتا تھا، زمین کیا تھا؟ پانی تھا۔ اللہ نے زمین کا فرش بنایا ہے، اس فرش کی بنا ہے اور مکے میں ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ کیا ہے، جہاں اور کیا خانہ کعبہ آج کا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں خانہ کعبہ جانا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ عرش کے پاس بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میری تسبیح یا اللہ میں بھی کر لوں۔ خدا کی قسم بندہ خواب میں مکہ میں جائے اس کا یہی دل کرتا ہے میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ اور خانہ کعبہ میں اگر بندہ مکہ مکرمہ میں علماء لکھتے ہیں اس وقت سب سے افضل عمل یہ ہے، فرض نماز کے بعد سب سے اچھا عمل مکہ مکرمہ میں یہی ہے کہ بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے۔ خانہ
اللہ اکبر. استوا پر جو مزہ آتا ہے نا ان سے پوچھو جنہوں نے چکر لگائے، جنہوں نے چکر اللہ ہم سب کو لے کر جائے. آدم علیہ السلام عبادت کرتے مگر جب زمین پہ تشریف لے آئے نا روتے رہے 300 سال روتے رہے. اللہ کریم نے لغزش معاف فرمائی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. قرآن کی آیت مبارکہ ہے. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی. الفاظ سنیے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا کرنے کے بعد حضرت شاہ الحق الحدیث آپ لکھتے پھر حضرت آدم علیہ السلام میں اسے آپ اور وہ نام کیا ہے؟ نام ہے محمد. پھر وہاں عرش پر وہ دیکھا تھا اس جگہ کا نام ہے بیت المعمور. کیا نام ہے؟ اب زمین پر جگہ تھی نہیں. یا اللہ جو وہ عرش پر تھا 7 آسمانوں سے اوپر، یا اللہ ویسی جگہ ادھر نہیں ہو سکتی. اللہ کریم نے فرمایا یہ بیت المعمور جو اوپر ہے بالکل اس سیدھ کے اندر جہاں سیدھ ہے بالکل اس خانہ کعبہ جو ہے علماء کہتے ہیں اگر اس کو زمین سے اٹھایا جائے نا آسمان کی طرف سیدھ میں بالکل اگر اوپر کی طرف لے کر جایا جائے تو بالکل یہ بیت المعمور میں لگے جا کے اس میں لگے بیت المعمور میں. تو گھر تو یہ شروع سے ہی ہے مگر مفسرین فرماتے ہیں رب نے قسم کبھی بھی نہیں کھائی. اس کی قسم ہے مکہ شہر کی. چلو کعبہ کی کھائی ہوگی مکہ شہر کی کبھی قسم نہیں کھائی. اور کیوں کھائی؟ رب نے خود ہی آگے فرما دیا. رب نے لوگوں پہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہر کوئی اپنی بیان کرے. اللہ نے فرمایا نہیں. اب آگے قرآن پڑھو گے تو پتہ لگ جائے گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد قسم ہے مجھے اس شہر کی یا اللہ قسم کھائی وانت هذا البلد فرمایا قسم کھائی وانت فرمایا یہ سب چلتا ہے. نعرہ تکبیر اللہ. کیوں رب نے قسم کھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا حبیب قسم اس لیے کہ اس کے اندر تو چلتا ہے. یعنی رب کو اپنے محبوب محمد سے بڑا پیار ہے. اپنے محبوب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. رب کو پتہ کتنا اپنے حبیب سے پیار ہے. سبحان اللہ. اللہ نے دوسرے بھی نبی کائنات میں بھیجے. سارے نبی آئے نا اور اللہ نے سارے نبیوں کو شان عطا سارے نبیوں کو شان عطا کی. کیوں؟ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ کائنات میں قرآن کی آیت ہے فرمایا یہ خلیفہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یہ میرا خلیفہ ہے. حالانکہ رب یہ جس طرح انسانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں ان سے پاک جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہمارے آگے ہیں. ہمارے آگے اگر کوئی بندہ رب جیسا کہے تو مشرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. خلیفہ سے مراد یہ ہے اللہ نے جو یہ انسان بھیجے ہیں انہیں رب کے قریب کرے. رب کے اور اس کی بھی کیوں
تفسیر میں جو یہ ہے نا آیت مبارکہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا زمین پر آ گئے تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا اپنی قدرت کا، جتنی بھی روحیں اندر تھی، جتنے بھی لوگوں نے قیامت تک آیا تھا سارے باہر نکل کر آ گئے سارے روحیں، اور کہتے ہیں زمین پر روحیں ایسی نظر آ رہی تھی جس طرح انسان کو ہاتھ پر ریتی نظر آتی ہے، اتنی روحیں۔ اب دیکھیں نا کب سے آدم علیہ السلام اور کتنے بندے آئے اور کتنے ہیں اور قیامت تک کتنے ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ فرمایا الستو بربکم، کیا تمہارا سارے مفسرین نے لکھا جن کے اندر اللہ رحمت اللہ اس کے بعد جتنے نبی آنے تھے کائنات میں ان سارے نبیوں نے کہا جب نبیوں نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے ہمارے نبی کے صحابہ آئے ہیں ان سب کی روحوں نے کہا یا اللہ تمہارا رب ہے۔ پھر صالحین نے فرمایا ساروں نے کہا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا، جنہوں نے سب سے پہلے کہا اللہ کرم کرے انہیں دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، فرمایا دنیا میں جاؤ گے پہلے تم نے ہی کہا تھا لوگوں کو وہ یاد دلاؤ، لوگوں کو وہ یاد دلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا کی، اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسے بنایا؟ دستے قدرت سے بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن میں جدھر بھی اللہ کے بارے میں ہاتھ کا لفظ ہے، جیسے نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاکی ہے بڑائی ہے جس کے ہاتھ ساری کائنات ہے۔ فرمایا اللہ کا ہاتھ سے مراد انسان ہاتھ نہیں، فرمایا بیدہ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ ایسے قرآن میں جتنے بھی اللہ کریم کے بارے میں انسانوں جیسے آزاد جب بھی نسبت ہے تو فرمایا رب تو ان سے پاک ہے، یہاں مراد ہوتا ہے رب کی قدرت۔ بڑے بڑے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، بڑے جلیل القدر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے کلیم ہے، مگر سارے نبیوں کی شان ہے اور سولہ محمد کی شان ہے۔ وہ کسی نے سچ کہا تھا، حسن یوسف یدے بیدا داری، حسن یوسف دمے عیسیٰ، فرمایا حضرت یوسف کا حسن بڑا تھا اور حضرت عیسیٰ کی شان تھی، اگر کوڑ ہوئے تو ہاتھ بجاتے اللہ سے نفع دے دیتے۔ حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بیدا داری، حضرت موسیٰ کا عصا تھا، سانپوں میں ڈال دے اژدہا بن جاتا۔ شانے تھی مگر کا آنچ خوبا ہما دارند، فرمایا یہ سارے کائنات مل جائے تو تنہا نہیں ہے۔ کیسے؟ آئیے سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، قرآن سے بات، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے،
16واں سپارہ سورہ طه کا دوسرا رکوع ادھر سے شروع ہوتا ہے. سورہ طه کا دوسرا رکوع ادھر سے ہوتا ہے. قال رب اشرح لی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی رب اشرح لی صدری. اے باری تعالیٰ اس میں علم بھر دے. اللہ کریم نے فرمایا پوری کر دی مگر جب محبوب محمد کی بات آئی سارے محمد نے دعا کی. رب نے پوری فرما دیا الم نشرح لہ صدرک. دعا کیا اللہ میرا سینہ کھول دے. مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا سنا دعا کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے تو پہلے ہی تمہارا سارا سکھا کر. اللہ کریم جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے آگے دعا کروائیں گے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا اللہ جتنی بھی لفظ سارے مگر اللہ فرمایا سونا منہ تیرا ہے زبان تیری ہے مگر کلام رب کا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقهوا قَوْلِی وَاجْعَلْنِی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی. یا اللہ زمین پر میرا کوئی وزیر بھی بنا جو میرا ہلکا کر دے. مگر جب سونے محمد کی باری آئی فرمایا معبود میں نے سارا تیرا دور ہے ہلک کیا اس سے اٹھا لیا. شان موسیٰ کی بھی ہے شان, اور ہم وہ نہیں ہے. ہم نہ تو یہودی نہ عیسائی. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو سب کا انکار, نہ عیسیٰ کا آیت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نبوت میں ہر نبی برابر ہے مگر مقام اللہ نے بعض کو بعض پر دیا ہے. قرآن کی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع درجات. فرمایا یہ جو رسول ہے رسولوں کی جماعت ہے, فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ہمارے محبوب دعا نہیں کرتے, رب خود ہی ارشاد فرما دیتا ہے. ایسا پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے نا, ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے آسمانوں کی سیر کرا, زمین و آسمان کی سیر کرا. اللہ کریم نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے نبی کہے اور فیل نہ ہو. اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی تفسیر میں دیکھیے گا اللہ کریم نے فرمایا ہمیں سارا کچھ دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام جب سونے محمد کی باری آئی گھر پیارے اللہ نے شیر جو خود بیان کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو سیر فرمائی, اپنے عبد خاص کو سیر کرا. شان بڑی ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے, پورا قرآن ہے سرکار کی شان سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی جو ہیں ایک یہ بھی ان کی شان ہے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں ایک گاؤں میں تین نبی آتے تھے. کتنے کوئی شہر کا نبی, کوئی
صوبے کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی ملک کا نبی، مگر جب ہمارے محبوب تشریف لائے نا، اللہ کریم نے فرمایا سبحان میں نے قانونی تبدیل کر دیا ہے، پہلے مگر 16 فرمایا حبیب ہم نے صرف تمہیں انسانوں کو ہی نبی نہیں بنایا، فرمایا شجر و حجر کا بھی نبی بنایا، فرشتوں کے بھی نبی ہو، کس کے نبی ہو؟ فرشتوں کے بھی نبی ہو، انسانوں کے بھی نبی ہو، کائنات میں جو ہے اس کے نبی ہو۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سب کے لیے ہے کہ ساری کائنات آمین طلب ہے، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا سونا جہاں جہاں تیری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک تمہاری رحمت ہے۔ یہ تو قرآن ہے، فرمایا محبوب ہم نے عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا دیا ہے۔ وقت کے نماز کا بھی ہے، آپ کو صرف ایک دو احادیث اور لکھنے والے بھی وہ ہیں حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی، مدارج علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جنہیں 134 مرتبہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اور جس میں 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ پورے ہندوستان کے اندر اگر عرب سے سب سے پہلے کوئی حدیث لے کر آیا ہے تو شاہ محدث دہلوی ہے۔ اور یہ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو بڑے مدینے میں، بڑے مکے میں، کہتے جب تعلیم پوری ہو گئی نا، سرکار کے روزے پر آئے، درود و سلام پڑھا، آنکھ لگی سرکار کا دیدار ہوا۔ مشکاہ شریف کی آپ نے شرح بھی لکھی ہے شیعۃ اللمعات، اس کے اندر یہ بات اور بھی جن علماء نے علماء محدثین کی زندگیاں لکھی ان کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب سرکار کا دیدار ہوا نا، سرکار نے فرمایا بیٹا عبدالحق ہندوستان چلے جا، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ آنکھ کھلی نہیں گئے، اور بعد میں یوں ہے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرمائے، عبدالحق کو اپنے آپ سے دور نہ کرے، مدینے سے دور نہ کرے۔ یا رسول اللہ جلدی آپ کی یاد آئے گی، آتی ہے میں اپنے قبر کو دیکھ لیتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام مدینے میں تم میری ہندوستان محمد کا وہ شاہ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نبوت لکھنے والے بڑی کتابیں لکھی، وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس روایت کو سبحان اللہ، واقع کہتے ہیں حضرت جابر سرکار کے صحابی، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صاحب فرمایا جابر قضائے حاجت کے لیے اللہ کے رسول گئے، کس کے لیے؟ قضائے حاجت کے لیے اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ اللہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار گئے قضائے حاجت کے لیے،
اس وقت یہ پکی لیٹرین ہوتی نہیں تھی، واش روم بنائے نہیں ہوتے تھے، لوگ جنگلوں میں جاتے تھے۔ آج بھی دیہات میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، بندے کو جانا ہو تو زمین کی طرف جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول بھی گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں سرکار سے تھوڑی دور نہ چھوٹے چھوٹے بوٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیے گا، جو رب نے کہا ہے محبوب ہم نے سارے عالمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، عالمین کے اندر شجر بھی ہے، پتھر بھی ہے، اور ہمارے نبی درختوں کے بھی نبی ہیں، شجر کے حجر پتھروں کے بھی نبی، پتھروں کے بھی۔ آقا علیہ السلام سے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کے رسول فرما فرمائے گا، آقا علیہ السلام سے فرمایا ان جا کر درختوں سے رہو، تمہیں اللہ تمہیں اللہ کا اللہ حضرت جابر کہتے کہنے کی دیر تھی، ان چھوٹے درختوں نے پودوں نے اپنی جڑوں سے نکلنا شروع کیا۔ ایسا نہ ہو گستاخی نہ ہو جائے، جڑیں چھوڑ کر جائے، سبحان اللہ، جڑوں سمیت نکلے۔ جڑوں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سارے زمین والے بندے ہیں، زمیندارہ کر رہے ہیں، پودا ہو یا درخت ہو اس کو آپ زمین سے نکالیں گے، جڑ کو ہوا لگے گی، سوکھنا شروع ہو جائے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جڑوں سمیت نکلنا شروع کیا، مگر خدا کی قسم وہ سوکھے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول تھے، ہمارے نبی تھے، ان درختوں نے ایسا گھیرا لیا کہ جیسے کوئی پھوپھی مر گئی ہو۔ درختوں کو بھی پتا ہے یہ ہمارے نبی ہیں، درخت بھی جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول کے نام میں اتنا اثر ہے۔ دیکھیں نا آپ میں سے کوئی بندہ، کوئی آپ کو جا کر گھر پہ آپ کو مولوی صاحب بلا رہے ہیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں بلایا۔ بندے کی بات میں یقین ہوتا ہے، بعض نہیں ہوتا، مگر ہمارے نبی کا نام ہی ایسا ہے، درخت نہیں ہے، رب سے پوچھو بس نام سننے کی رہی تھی، نبی کا نام اتنی تاکید ہے کہ نام سنا سنے کر دیا، جڑوں سے نکلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں انہوں نے جھوپڑی بنائی، اللہ کے رسول قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، جب فارغ ہوئے پھر اللہ کے رسول نے کھڑے ہوئے واپس جاؤ کہنے کی دیر تھی، وہ درخت بھی اپنے واپس جگہ پر جا کر لگے۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے وہ جگہ دیکھی تو قضائے حاجت کا تو وہاں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ جگہ اور آپ فرماتے خدا کی قسم مشک کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ اور ہمارے نبی ہمارے جیسے تھوڑی، یہ ہم نبی جیسے، وہ نبی ہے نا۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ وہ نبی ہے، ہم امتی ہیں، وہ نبی ہے، ہم امتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا درخت بھی اللہ کے محبوب کا حکم مانتے، وہ ہمارے نبی۔ اللہ ہم خوش نصیب ہیں، جتنا شکر ادا کریں، اور ہمارے نبی تو وہ ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں پڑھا ہے، ایسی آئے گی نفل ادا پڑھے جو ثواب کرے گا۔ اللہ کا
کریم کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ کریم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ جو محل ہے محمد کی امت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ اگر یہ امت نہیں سکتی تو یا اللہ پھر یہ دعا قبول کر یا اللہ ہمیں اسے نبی بنا دے جس کی امت بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے ہمیں اس نبی کو امتی بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آخری بات بڑی پیاری حدیث ہے سرکار کے بچپنے کی حدیث ہے ملا شریف کے بارے میں ہوئی نا یہ میلاد خدا کس چیز کا نام ہے سرکار کی شان بیان کرنا سرکار کی ولادت بیان کیسے تشریف لائے آپ کا بچپن کیسا تھا جوانی کیسی تھی پھر اس کے بعد نبوت کے بعد والی زندگی کیسی تھی اور سرکار کے معجزات بیان کرنا مدینے والی زندگی بیان کرنا ان سب کا نام میلاد ہے تو میں نے آپ کے سامنے سرکار کی شان بیان کیا کہ رب قسمیں کھا رہا ہے اور صرف مکہ کی نہیں اللہ کریم جل جلالہ اپنے پیارے نبی سے اتنا پیار ہے اللہ کریم واللیل تیری زلفوں کی قسم سبحان اللہ واللیل تیری شاعر نے سرکار کی زلفوں کا بڑا پیارا ذکر دیا سنیں گے پنجابی زبان میں مشکل نہیں سمجھا شاعر کہتا بریا کستوریا کستوری خروری می بریا یعنی بارش ہوئی می بریا کستوریا جی تو یار سرکار جب حاصل کر آتے نا تو جب سرکار اپنے روحوں کو نچوڑ دے تو خدا کی قسم کستوری کی بارش ہوا کرتی تھی جو پانی میرے محبوب کی زلفوں سے لگ جاتا وہ پانی پانی تھا فرمایا کستوری ایک ہے اور پانی ایک ہے می بریا کستوریاں اور جی تو یاری نے نچوڑی الفا کعبہ بدلیا کائنی اور جی تو یاری نے موڑی الفا کہتے ہیں اور دنیا والوں میرے محبوب کی زلفیں موڑ ہیں اگر یہ محبوب زلفیں موڑ لیں تو رب قبلہ موڑ دیتا ہے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم کدھر کی نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف کس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا دیکھو یہ محمد کہتا ہے میں تمام نبیوں کا سردار ہوں اور دعوے اتنے بڑے کرتا ہے اور نماز تو ہمارے ہی قبلے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں نماز میں بار بار آسمان کی طرف کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی جاؤ میرے حبیب سے ناراض وجہک فی السماء اے حبیب آپ کا بار آسمان کی طرف کرنا رب دیکھ رہا ہے
بار بار آپ آسمان کی طرف منہ کرنا سونا جو چاہتا ہے وہی ہم نے کر دیا ہے حبیب تیرا ارادہ یہ ہے فلا فلا کرتا فرمایا حبیب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے اسی طرح بھی واقف کرتے ہیں جس کا میں نے حکم دیا ہے مگر حبیب قانون بدلی کر لیا ہے اے حبیب جدھر تیرا ہوگا ادھر ہی کعبہ ہوگا جدھر تیرا منہ پھرے گا میں اسے ہی قبلہ بنا جدھر تیری مرضی ادھر رب کی مرضی جدھر تیری مرضی آج بھی وہ مسجد مدینے کے پاس موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبلہ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے مسجد اس کے اندر آپ نماز پڑھا رہے تھے اللہ کریم دیکھے نا آپ نماز پڑھیں دو اس طرح منہ کر کے پڑھے دو اس طرح منہ کر کے پڑھے نماز ہو جائے نہیں نا یہ ہماری نماز ہے مگر حبیب کی نماز دیکھیے گا آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران اللہ کریم نے فرمایا سونا جو تیرا ارادہ جو تو چاہتا ہے ربی وہی چاہتا ہے اے حبیب تو کہے گا قبلہ وہی ہوگا اللہ کے نبی نے اپنا منہ کیا کعبے کی طرف نماز میں کیا کعبے کی طرف صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول کا منہ ہے رخ بدلی ہو چکا ہے صحابہ نے بھی رخ بدلی کر لیا فرمایا حبیب اتنی بھی دیر برداشت نہیں ہے کہ تم پھر دوسری نماز میں منہ پھیرو فرمایا حبیب بس سوچو تو صحیح رب پورا کر دے تو اس لیے شاید کسی نے کہا کہ کعبہ دو بدلیا کعبہ قبلہ دو بدلیا یعنی تبدیل ہوا اور جدو یار نے موڑیا اللہ کے رسول نے اپنے زلفوں کو موڑا تیرا تبدیل کر دیا تو یہ بھی ہمارے نبی کی شان ہے وہ کریم نبی وہ رحیم نبی اس کائنات شریف لائے اللہ اکبر حضرت آمنہ سے پوچھئے گا جو آپ کی امی جان ہے کہتی میں تھی تو اپنے بستر پر مکے میں مگر مجھ سے یہ نور نکلا میں نے شام کے محلات دیکھے اتنا نور ہو گیا کیا دیکھے شام کے بیٹھی اپنے پر تھی مگر اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات دیکھے بڑی بات ہے مگر میں حضرت حلیمہ کی بات ضرور کروں گا تو نہیں گئے ختم کر دیں یہ سارے نہیں کہہ رہے پیچھے والوں کا ارادہ ہے صاحب جان سے لنگر کھاؤ ہری گھر میں چھٹ مولی صاحب ایسا تو نہیں ہے آپ بے فکر رہے میں نہیں کروں گا میں نے دوسری جگہ بھی جا کے تقریر کرنی ہے نہیں ہوتی نا پھر تو شاید 4 گھنٹے میں آپ کو سنا تو سارے یہ بچپن مبارکہ سے تھوڑی سی باتیں مگر مجھے اور بھی شہر کے اندر نمبر 2 جامع کے امام مسجد وہاں پر ایک پروگرام ہے اس کے اندر میں نے بیان کرنا ہے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ جو سرکار کی بائی ہے بڑی پریشان ہے عرب کا دستور تھا کہ گاؤں سے دائیاں جائیں شہروں میں سے بچے لے کر انہیں پالتی 2 سال دودھ پلاتی تو شہر والے جن کا بچہ ہوتا انہیں مال دیتے مگر سرکار کے والد کا انتقال ہو چکا تھا نا تو کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہیں آتا کیونکہ اس کا تو والد ہی نہیں جو دے گا مگر حضرت حلیمہ کہتی ہے میں سوئی ہوئی تھی مجھے خواب میں کسی نے کہا حلیمہ تیری پریشانی ختم ہو چکے ہیں وہ وقت آ چکا ہے جب تیرے گھر میں اللہ کا رسول تشریف لانے والا حلیمہ پریشانی مکے میں جانا عبداللہ نام کا کرو گا
اس کا دادا ہوگا ماں کا نام ہوگا اس بچے کو لے کے آ جانا پھر دیکھنا کتنا کرم ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام سے لینے کے لیے چلی میری اٹھنی بھی بڑی کمزور تھی لاغر تھی ساری داڑیاں مجھ سے آگے نکل گئی میں سب سے بعد میں پہنچی میں نے اللہ کے رسول کو لیا کہتی خدا کی قسم جب کپڑا اٹھایا میں تو خوش ہو گئی کتنا ہنسی کہتی میرے سارے پریشانی دیکھتے ہی دور ہو گئی جس کا چہرہ اتنا سونا ہے جس سے پریشانی دور ہو گئی تو قدم کتنے سونے ہوں گے اللہ اکبر جب لگیں گے اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن کی عمر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیا کہتے میں اپنے سواری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا اور کہتے جب سواری چلنے لگی نا اٹھنی میری پہلے سب سے کمزور تھی مگر اللہ کے رسول سوار سے آگے جو دائیں سے پہلے جھکے تھی جب میں نے انہیں قرار دیا ساری کہنے لگی حلیمہ سواری ادھر سے لائی ہو آپ نے اپنے سواری سوار سوار تبدیل کر دیا ہے سواری وہی ہے سواری وہی ہے بڑے راستے میں بڑے ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں گھر پر آئی اور میں نے راستے میں اللہ کے رسول کو اپنا دودھ پلایا سرکار نے ایک طرف سے دیا دوسری طرف سے دیا ہی نہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایک طرف سے کیوں پیتے تھے فرمایا مجھے پتا تھا کہ گھر کے اندر میرا دوسرا رضائی بھائی بھی ہے نبی میں اور ہم میں فرق ہے ہمیں کوئی مل جائے نا مال اور ہم کہتے ہیں سارا میں کھا لوں اور اگر بریانی میں لنگر میں بوٹیاں آ جائیں دوسرے کو باتوں میں لگا کے ساری ختم آ جاتی ہمارا تو یہ ہے مگر سرکار فرماتے مجھے پتا تھا میرا بھائی بھی گھر میں بیٹھا ہے موجود ہے میں اس کے لیے چھوڑ دیتا تھا اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ اکبر آپ فرماتی ہیں میں گھر پر آئی میرے بچے ہیں بھوکے ہیں جو میری بکریاں ہیں ان کے بھی تھن سوکھے ہوئے ہیں کیونکہ پیسے تھے نہیں اور مال تھا نہیں کہ جو انہیں گھاس کھلاتی میں تو خود بڑی پریشان تھی کہتی میں نے آ کر اللہ کے محبوب کو ایک کمرے میں لگایا میں نے اپنے شوہر سے کہا حارث جب بکریوں کا دودھ نکال کے لا اور بعد میں حارث کہتا ہے حلیمہ اس بچے کو دودھ تو پلا نکال کے لا حضرت حلیمہ کہتی ہے دودھ نہیں حضرت حارث کہتے دودھ نہیں مگر حضرت حلیمہ کہتی ہے اب کیا کرے رکھنا حضرت حلیمہ کہتی جیسے بکریوں کو دیکھا بکریوں کے تھن بھرے ہوئے ہیں دودھ تو رہا پیا ایک بڑا دوسرا بڑا پردہ کھڑا کھا گئے دودھ کھڑا بڑے بڑا مرحبا سبحان اللہ حارث کہتے ہیں یہ چیز کہاں سے ہوا حلیمہ کہتی یہ ساری برکتیں اس بچے کی ہیں حضرت حلیمہ کہتی ہے میں رات کو سو جاتی ایک دن میں نے دیکھا بچے رات کو روتے ہیں مگر یہ محمد روتا ہی نہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مرتبہ میں رات کو اٹھی میں نے کیا دیکھا میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ بچہ محمد روتا کیوں نہیں حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا اس چھوٹے بچے محمد کو دیکھا میں نے کیا دیکھا چودھویں کی رات ہے ستارے بھی چمک رہے چاند بھی اپنے چوبر پر ہے میں کیا دیکھتی ہوں اس محمد کی جگر ہونی چاہیے چاند اللہ درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا
فاضل بریلوی نے سرکار کے بچپن کا اس کو دیکھا نا کہ سرکار جدھر انگلی اٹھاتے ہیں چاند ادھر چلے جاتا ہے. کسی نے سرکار سے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی؟ فرمایا اللہ کریم نے چاند سے ستاروں سے کہا کہ میرے محبوب کے آنسو نکل گئے نا، میرا محبوب روئے نا، اور یہ تو روتے ہوئے خالی خالی ہے، یہ تو روتے ہوئے چپ کرانے والی ہے، اس لیے میرے محبوب کو رونے نہ دینا، چاند ستاروں پہ محبوب سے کھیلنا. اعلیٰ حضرت کہتے چاند ستارے کیوں کھیلتے تھے؟ آپ فرماتے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سیاتا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. فرمایا ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمارے بارے کھیلتے مٹی کے جانوروں سے، مٹی کے کھلونوں سے، پلاسٹک کے کھلونوں سے. فرمایا وہ ابھی بھی نور تھا، کھیلتے بھی نوریوں دیتا. نبی نور تھا نا، نبی نور کے تھے، کھلونے بھی. اللہ اکبر. چاند جھک جاتا گھر انگلی اٹھاتے پینگے میں ادھر انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا. کیوں؟ کیا ہی چہتا تھا پر کھلونا نور کا، صبح بیدار نہیں بٹتا ہے بڑا نور کا. کہتے اس لیے کہ سرکار بھی نور تھے اور یہ چاند ستارے بھی نور کے ہیں، اس لیے یہ نور سے کھیلتے تھے. حضرت عباس آخری بات آپ کہیں گے آپ ہر بار کہتے آخری بات، تو آخری بات ابھی پوری ہوتی نہیں، دوسری یاد آتی آخری پوری ہو بھائی، آخری پوری ہو بات اس لیے پوری نہیں ہماری زندگی ہونا، تو اس لیے باتیں پوری ہو جائے. سونے محمد کا ذکر کیسے ہوگا؟ اور جس کا ذکر خود اور رب نے نام ایسا رکھ دیا محمد سب سے زیادہ تعریف کی جائے. حالانکہ رب کائنات کا پالن ہار ہے، اس کا ایسا کوئی نام نہیں ہے. اس لیے کہ رب کی ہم تعریف کرتے ہیں، ناقص کے پوری نہیں کر سکتے، اور رب خود اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے. حضرت عباس سرکار کے آقا علیہ السلام کے پاس ایک فتویٰ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیں، میں ایمان تو ابھی لایا ہوں مگر میں نے کمالات بہت پہلے دیکھ لیے تھے. آپ چھوٹے تھے سچا کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، میں ایک مرتبہ آپ کے گھر پر آیا تھا، آپ چھوٹے تھے، میں نے دیکھا آپ اپنے پینگے میں تھے، آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے بچپن کے واقعات بیان کرتا ہے، سرکار کی حدیثیں بیان کرتا ہے، سرکار سارے خوش ہوتے ہیں. ہم بھی اسی لیے سرکار کا میلاد مناتے ہیں، بچپن کی باتیں اسی لیے کرتے، سرکار سارے رب خوش ہوتے ہیں. ورنہ مولوی سکندر کو کیا پڑی ہے؟ بھائی شریف کو کون سی لاچار پڑ گئی آپ کو کیا جو سردی میں گرم گرم چھوڑے ہو؟ اسی لیے آئے نا سونے محبوب کا ذکر کریں گے وہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا. ادھر بھی بیڑا پار ہوگا ادھر بھی بیڑا پار ہوگا. حضرت عباس نے جب سرکار مسکرائے فرمایا چچا اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب میرا روئے نا، اس لیے وہ چاند میری انگلی کے اشارے پر کہا چچا یہ تو پھر اب کی بات ہے، مگر میں تو آپ وقت کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، میں تھا تو پیٹ میں مگر روئے محفوظ پر قلم کرنے کے لیے تو جو نبی اپنی والدہ کے پیٹ میں مکے میں رہ کر لوگ محفوظ
لوگ بھی سنتا ہے، سنتے ہیں، بس اسی یقین سے اس معبود کا ذکر کیا کرے کہ وہ محبت سے کرنے والوں کو سنا کرتے ہیں۔